دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ قائدہ صاحب بالکل سیدھا آپ کے ساتھ سوال کہ پینشنرز کے لیے کچھ نہیں رکھا گا۔ ایک بندے نے کل مجھے سندھ سے فون کیا، اس نے کہا کہ 2001 کے لیے ایک کچھ اور فکسیشن ہے، اس کے بعد اس نے کہا میرے بچے بھی ہیں، میں 2000 کے بعد ریٹائر ہوا ہوں، میرے بچے جو ہیں سانپ نہیں ہے کہ مٹی کھائیں، وہ بھی آٹا ہی کھاتے ہیں، سبسڈی اتنی ہے۔ تو یہ جو پینشنر کے لیے خیال نہیں رکھا گیا جو لاکھوں کی تعداد میں، وہ تو بول بھی نہیں سکتے۔ مشتاق صاحب گزارش ہے کہ پینشنرز کے لیے ہم نے 2 سلیبز رکھے ہیں، ایک 15% کا ہے، ایک 20% کا ہے۔ یہ ایڈیشن کم ہے، اس کو اور بڑھنا چاہیے، لیکن آپ اپنا فیڈرل ریسورس دیکھ کے بات کریں نا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کیک ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کیک کو کتنا کاٹنا چاہتے ہیں۔ بجلی ہم سستی کرنا چاہتے ہیں، تیل ہم سستا کرنا چاہتے ہیں، تنخواہیں ہم بڑھانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 50% بھی کم بڑھی ہے۔ تو انکم سپورٹ پروگرام سے پینشنر کو کیوں نہیں دے؟ جو 3000 ہے میں ایسا عرض کر رہا ہوں، اس پینشن سکیم کو 2 حصوں میں رکھنے کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ اگر پرانے جو پینشنرز ہیں ان کی تنخواہیں کیونکہ اس وقت کم ہوا کرتی تھی اور ان کو ہمیشہ تھوڑا سا پرسنٹیج زیادہ رکھی جاتی ہے تاکہ جب ان کی تنخواہوں میں ریز ہو تو وہ زیادہ ہو سکے۔ اس دفعہ ہم نے منیمم پینشن 2000 سے بڑھا کے 3000 کر دی ہے، اور پھر ساتھ یہ کیا کہ 2001 سے پہلے جو پینشنرز تھے ان کو ہم 20% رائز دیں گے اور اس کے بعد والوں کو 15% دیں گے، کیونکہ اس سے پہلے تنخواہوں میں تنخواہیں کم تھیں۔ قائدہ صاحب سوری میں آپ کا فلو نہیں کرنا چاہتا نہیں یار، کراچی سے کالر ہیں، خاتون ہیں چونکہ، تو میں چاہتا ہوں اس کے بعد تم مہنگائی کا سوال کر لینا۔ جی بی بی السلام علیکم۔ جی ہلو جی ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بی بی فرمائیے۔ میں قائدہ صاحب سے بہت بالکل اسٹریٹ فارورڈلی بات کرنا چاہوں گی، اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میرے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جی ہمارے پریزیڈنٹ کا ایک دن کا خرچ جو ہے وہ 10 لاکھ روپے ہے، صحیح ہے؟ 10 لاکھ روپے کوئی چھوٹی ویلیو نہیں ہوتی۔ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں ان کا آپ خرچ دیکھیں، صرف دوروں کا خرچ آپ دیکھ لیں تو لاکھوں کروڑوں میں بات جا رہی ہے، صحیح ہے؟ ادھر عوام کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، کوئی چیز نہیں ہے، عوام رو رہی ہے۔ یہ کیسے حکمران ہے؟ تو بچے کیا غیر ملکی دورے کرنے بند کر دیں؟ نہیں، اس کا جواب تو وہ دینا، بالکل بند کر دیں۔ ہم کون سے دور پہ جاتے ہیں؟ میں بالکل میں اپنی بہن کا جواب بالکل دینا چاہوں گا۔ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ ایک میڈیا میں اس کو اس طرح پینٹ کیا گیا کہ وزیراعظم ہاؤس کے اخراجات ہیں 10 لاکھ، پریزیڈنٹ ہاؤس کے 10 لاکھ ہے، وزیراعظم ہاؤس کے شاید کو 12 لاکھ بتائے جا رہے ہیں۔ تو میری بہن گزارش یہ ہے کہ ان دونوں ہاؤسز میں وہ سیکریٹریٹس ہیں پورے، اور ان سیکریٹریٹ میں جو پی این ہیں، جو مالی ہیں، جو کلرک ہیں، ان سب کی تنخواہیں اس میں شامل ہیں۔ وہ تنخواہوں کو کمیولیٹ کر کے اگر تنخواہیں نکال دی جائیں تو یہ وزیر اعظم کے کچن پہ خرچ نہیں ہوتا، ان کے لباس پہ یہ خرچہ نہیں ہوتا 10 لاکھ ڈیلی کا۔ ان کے ٹوٹل جو اخراجات ہیں جس میں بجلی کے بل بھی ہیں، گیس کے بل بھی ہیں، ملازمین کی تنخواہیں بھی ہیں، اور ان کا پورا سیٹ اپ اس سے جاتا ہے۔ اس کو اگر سیگریگیٹ کر کے پر گھنٹہ لے کے آئیں گے تو ہمیں لگے گا واقعی بہت بڑا، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ مہنگائی کو روکنے کے لیے ہمارے حکمران پیٹ پہ آپ لوگ پتھر کیوں نہیں باندھتے؟ مشتاق مناز صاحب دیکھیں نا، گزارش یہ سنیں، آپ نے ابھی کہا کہ ملازمین کی تنخواہیں کم بڑی ہیں، ان ہاؤسز کے اندر جو سرکاری ملازم کام کرتے ہیں کیا ان کو نکال دیں؟ نہیں، میں تو نہیں کہہ رہا نکال، اگر نہیں نکالیں گے تو ان کی تنخواہیں تو کہیں سے ادا ہوں گی نا۔ باقی مہنگائی پہ جو بار بار مذاق کر رہا ہے، آخر اتنے یہ تو مشتاق آپ کو مہنگائی کی بات کر رہا ہے، وہ تو بتائیے نا اس کا آپ کیا کریں؟ دوسرے صاحب 200% مہنگائی بڑھی ہے، 50% وہ بھی آپ نے صرف۔ آپ قائدہ صاحب ہمیں یہ بتائیے مہنگائی کا ایشو آپ کیسے ایڈریس دیکھیں نصرت صاحب، دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا میکنزم کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ڈپٹی کمشنر ہے؟ کیا ہمارے پاس پرائز کنٹرول کمیٹیاں ہیں؟ اور کیا ہم نے اتھارٹیرین رول کے تحت اور یا پولیس کے ذریعے ہم نے کرنا ہے تو وہ بھی صوبوں کے پاس ہے؟ آپ کے پاس تو اسلام آباد تو ہے نا سر، یہاں پر تو مہنگائی اسی پہ عرض کرنے لگا ہوں مشتاق صاحب، اسی پہ عرض کرنے لگا ہوں۔ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ایک ذریعہ ہوتا ہے، وہ پالیسیز اور آپ کے فسکل ڈاکومنٹس کے ذریعے، یہ بجٹری ڈاکومنٹس کے ذریعے، پالیسیز کے ذریعے آپ کنٹرول کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بات کہی ہے کہ جب تک آپ انفلیشن کنٹرول نہیں کرتے، آپ کا علم ہے، آپ اپنا فسکل ڈیفیسٹ کنٹرول نہیں کرتے، ٹریڈ ڈیفیسٹ کنٹرول نہیں کرتے، اور سب سے بڑھ کے اگر آپ افراط زر کو نہیں روکتے تو آپ مہنگائی کے طوفان کو نہیں روک سکتے۔ جب ہماری حکومت آئی تھی تو اس ملک میں انفلیشن 25% تھی، 9.8% پہ لے کے گئے، اور اس وقت دوبارہ یہ 11.8 یا 12% پہ گئی ہے۔ اس وقت ہماری کوشش کیا ہے کہ ہم نے انٹرنل بوروئنگ فریز کر دی ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ ہم انٹرنل بوروئنگ نہیں کریں گے، کیونکہ انٹرنل بوروئنگ کرنے سے ایک تو افراط زر بڑھتی ہے، اور دوسرا فسکل سپیس کم ہوتی ہے ہمارے ٹریڈر اور انڈسٹریلسٹ کے پاس، کہ ان کو بینک بوروئنگ کا چانس کم ملتا ہے اور انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ جو گورنمنٹ کا قائدہ صاحب، میرے شہر لاہور سے کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی جی لاہور سے کالر بھائی۔ جی السلام علیکم جی، مائی نیم از عدنان۔
कायरा साहब को भी किसी साहब ने कॉल किया था इनकम टैक्स से रिलेटेड। जी जी बिल्कुल। मेरा जो क्वेश्चन है वो दो चीजों के ऊपर है कि मैंने अमेरिका में भी टैक्स दिया और पाकिस्तान में भी टैक्स दिए हैं। अब पाकिस्तान में टैक्स देने वाले को आप कोई बेनिफिट नहीं देते। कायरा साहब ने बड़ा कन्वीनियंटली कह दिया था कि जी आप रोड पे जाते हैं, रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, हर चीज मिलती है। बट वो अमेरिका के अंदर आप देखिए कि अगर मेरी जॉब जाती है तो मुझे बेनिफिट गवर्नमेंट देती है, यहाँ पे तो आप उसको बेनिफिट दे रहे हैं जो कि टैक्स भी नहीं दे रहा, जो कि कंट्रीब्यूट ही नहीं करता आपके रेवेन्यू में। जी कायरा साहब, ये रेलेवेंट बात है जो कंट्रीब्यूट करता है उसको कुछ नहीं मिलता। देखिए मैं उस पर ये बड़ी अहम बात की है। मेरे भाई का मुतालबा दुरुस्त है, उनका मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए गुजारिश ये है कि दुनिया में 2-3 तरह की इकोनॉमीज है। एक ममालिक वो हैं जिनके पास अपना रिसोर्स बहुत बड़ा है, वो वेलफेयर का काम भी करते हैं। अमेरिका के अंदर खैर ये नहीं है। अमेरिका के अंदर अगर आप अपनी पेंशन कंट्रीब्यूट करते हैं और अगर आप अपनी इंश्योरेंस कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको मिलता है, अदरवाइज अगर आप इंश्योरेंस कंट्रीब्यूट करते हैं तो फिर नहीं, तो अगर नहीं करते तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलता रिटायरमेंट के बाद या अगर जॉब चली जाए तो। हाँ, वेलफेयर रियासतें जो यूरोप की हैं उनके अंदर ये जरूर है, लेकिन वहां पे ये भी देखना चाहिए कि उन मुल्कों के वसाइल क्या हैं। आपके मुल्क के जो वसाइल है, मैंने पहले गुजारिश की है कि इस वक्त हमारे पास जो पाए है वो आपको आपके इल्म में है कि हमारे पास जो डेट सर्विसिंग, आपके पास जो डिफेंस, आपके पास जो आपकी स्टेट सिविल जो स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर खर्च के बाद 280 बिलियन का टोटल एक क्रंच है या एक पोर्शन है। नहीं तो जो हम अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं इस खिते के अंदर, तो वो हम उनसे पेमेंट क्यों नहीं वसूल करते? हम क्यों अपने आप पे खर्चा डाल रहे हैं? नुकसान हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। गुजारिश ये है मुश्ताक साहब, एक तो कि हम जिस जंग में बाकी दुनिया से ये बात जरूर कह रहे हैं कि हमारा लॉस और हमारा पोटेंशियल लॉस, दो वजूहात, दो इश्यूज है। खाली लॉस की बात नहीं करते, हम तो पोटेंशियल लॉस की बात भी कर रहे हैं और हम उनसे ये भी कह रहे हैं कि हमारा ट्रेड, हमारा टूरिज्म, सब कुछ मुतासर हुआ है, इंडस्ट्रीज मुतासर हुई है बिकॉज ऑफ दिस वार। और इसलिए हमें अपनी इकोनॉमीज के अंदर, उनकी अपनी इकोनॉमीज वैसे श्रिंक हुई है बिकॉज ऑफ रिसेशन। तो हम उनको कह रहे हैं कि हमें आप एक्सेस दें, ईजी एक्सेस दें, जो अब शुरू होने वाला है इंशाअल्लाह ताला।